بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، اس آیت میں بنو اسرائیل سے جو عہد و پیمان لیا گیا تھا اسے بیان کر کے مومنوں کو وعدہ کے وفا کرنے پر ابھارنا مقصود ہے. پچھلی امتوں کا ذکر کرنے کا مقصد موجودہ امت کی تذکیر ہے، یعنی اس امت کو نصیحت دلانا کہ تم ان کی طرح نقض عہد مت کرنا، کیونکہ وعدہ کو وفا کرنا بہت بڑی بات ہے. نقض عہد پر بہت بڑا وبال آتا، لہذا مومنوں کی تحریض یعنی وعدہ پورے کرنے پر آمادہ کرنا، ابھارنا، موجودہ امت کی تذکیر یعنی پچھلے واقعے سے اس امت کو نصیحت دلانا، اسی مقصد کے پیش نظر یہاں بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد و پیمان کا ذکر ہو رہا. فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا. کیا عہد و پیمان لیا؟ مصنف نے اشارہ کیا بما یذکر بعد، وہ جس کا ذکر بعد میں آئے گا. بعد میں آیت آ رہی ہے وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہ وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم. وہ جو آگے آیت آ رہی ہے اس میں اس عہد اور وعدے کا بیان ہوگا. اللہ کا یہ عہد جس کے پورے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اوامر کے قبیل سے اگر عہد ہے تو انہیں بجا لایا جائے، منہیات کے قبیل سے عہد ہے تو ان سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی جامعیت کو پورا دین قرار دیا گیا. صرف ایک حق کو ادا کرے اور دوسرے کو توڑ دے تو یہ مکمل دین نہیں ہے. عہد کو توڑ دینا کبھی کفر بھی ہو جاتا ہے. مثلا توحید ایمان وغیرہ کے تعلق سے جو عہد ہے اسے توڑ دے، اس کے خلاف کرے، یہ کفر ہو جائے. اور کبھی کھلی ضلالت اور گمراہی بھی ہو جاتا، جیسے کہ ایمان اور توحید کے علاوہ دیگر عبادات معاملات کے تعلق سے جو عہد و پیمان ہوا ہے اسے توڑ دے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو عہد پورا نہ کرے گویا اس کا ایمان نہیں رہتا. یعنی اگر عہد ایمانیات سے متعلق ہے تب تو نفس ایمان ہی ختم، اور عہد نفس ایمان نہیں کمال ایمان سے متعلق ہے
مثلاً عبادات، معاملات وغیرہ کے تعلق سے عہد، تو وہاں پر ایمان کی جو نفی کی گئی ہے یہ نفس ایمان کی نفی نہیں، کمال ایمان کی نفی، یعنی اس کا یا تو نفس ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے جس نے عہد پورا نہیں کیا، اگر وہ عہد ایمان عقائد سے متعلق ہو، اور اس کا کامل ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کامل نہیں رہتا، ناقص ہو جاتا ہے جبکہ عہد کو توڑ دے، یعنی عہد جو معاملات اور عبادات کے تعلق سے ہو۔ فرمایا کہ یقیناً اللہ پاک نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، وہ عہد و پیمان یذکر بعد، جس کا ذکر بعد میں ہوگا، وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب بھیجے۔ 12 نقیب ضامن کو کہتے، ذمہ دار بنایا 12 لوگوں کو۔ وبعثنا، اور ہم نے بھیجا، یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ ما قبل میں اللہ کو اسم ظاہر سے تعبیر کیا تھا، ما قبل میں غیبت کی تعبیر آئی تھی، اور یہاں تکلم کی تعبیر ہے۔ یہ غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہے، اور غیبت سے تکلم کی طرف جو التفات فرمایا، اس کی وجہ اس بھیجنے کی اہمیت شان کو بتانا مقصود ہے کہ ہم نے بھیجا، ہم نے یہ کام دیا، تو اہتمام شان کے پیش نظر متکلم کا صیغہ لائے بعثنا، جس سے اس بھیجنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، ورنہ تو اس میں ظاہر جو غیبت کے درجے میں لقد اخذ اللہ اسم ظاہر لائے غیبت کے درجے میں، تو یہاں اس کی مناسبت سے وبعث یہ ہونا چاہیے غائب کا صیغہ، لیکن بعث نہ لائے، یہ التفات ہے غیبت سے تکلم کی طرف۔ مصنف نے بعثنا کے معنی اقمنا کے لیے، اصل میں بعث بولتے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو بھیجنا، بعثت شریعت میں خاص معنی میں نبی مبعوث ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا جانے والا قاصد مبعوث ہوتا ہے اور وہ معصوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 12 لوگ بھیجے گئے تھے، تفصیلی واقعہ بھی آ رہا ہے، وہ معصوم نہیں ہوئے، بلکہ ان کو جو ذمہ داری دی گئی انہوں نے نبھایا نہیں، جو عہد و پیمان ان سے لیا گیا اسے توڑ دیا، لہٰذا وہ معصوم نہیں ہوئے، لہٰذا اللہ کی طرف سے وہ مرسل کے معنی میں مبعوث نہیں تھے، یعنی بھیجے جانے والے، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جانے والے، بلکہ یہاں پر بعث اقامہ کے معنی میں، بعث جعل کے معنی، یعنی بنایا، کیا، ان کو تیار کیا۔ فرماتے ہیں بعثنا، اور ہم نے بھیجا یعنی انہیں کھڑا کیا، اقمنا ان کو تیار کیا، ان کو بنایا، منہم اثنی عشر نقیبا ان میں سے 12 نقیب، ان میں سے 12 نقیب یعنی بنو اسرائیل میں، اصل میں ان کے 12 قبیلے تھے، لہذا ہر قبیلے کے ایک آدمی کو اس قبیلے کا ذمہ دار بنا دیا۔ نقیب یہ فعیل کے وزن پر اسم فاعل کے معنی میں، ناقب کے معنی میں تنقیب سے ہے، جس کے اصل معنی تفتیش کے آتے ہیں۔ تو جو نقیب ہوتا ہے ضامن ذمہ دار، وہ احوال کی تفتیش کرنے والا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو نقیب کہا گیا کہ وہ علاقوں میں جائیں، لوگوں کے احوال کی تفتیش کریں۔ تو چونکہ یہ لوگوں کی مصلحتوں کی سعی کرنے والے تھے اور لوگوں کے احوال کی تفتیش کرنے والے، اس لیے ان کو نقیب کہا، جسے اردو میں ضامن بولتے۔ ان میں سے ہم نے 12 لوگوں کو نقیب یعنی ضامن بنا کر کے بھیجا۔ ابھی بتایا تھا کہ بنو اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، لہذا ہر قبیلے میں ایک آدمی کو اس قوم کا ذمہ دار بنا دیا گیا کہ اس سے جو عہد و پیمان ہے اس کے لیے یہ لوگ ذمہ دار بنے، ضامن ہوں کہ وہ عہد و پیمان کو توڑیں گے نہیں بلکہ اسے پورے فرمائیں گے۔ کہتے ہیں من کل سبط، یہ سین کے کسرے کے ساتھ سبط اولاد کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر قبیلہ بھی
جد امجد سے چلنے والی اولاد سے بنا کرتا ہے۔ ہر قبیلے سے ایک نقیب یکون و کفیل علی قومی، جو اپنی قوم پر کفیل اور ذمہ دار ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 اولاد تھے جو سب بنو اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، اور ہر اولاد سے ایک ایک قبیلہ بنا، تو یہ 12 قبیلے ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے ہر قبیلے پر انہی میں کے ایک آدمی کو نقیب اور ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ کہتے من کل سبت، ہر قبیلے سے ایک نقیب جو کہ کفیل اور ذمہ دار اس قوم پر بالوفا بالعہد، وعدے کو پورے کرنے کے اعتبار سے، توثیقتاً علیہم، توثیقہ تاکید کے معنی یعنی ان پر موقت کرتے ہوئے، کہ ایک تو عہد و پیمان ہوا، اس کے پورے کرنے کے لیے ذمہ دار بھی بنایا گیا۔ اب وہ عہد و پیمان کیا لیا گیا تھا اس کی تفصیل بیان کرتے، وقال لہم، اور ان سے کہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان سے ضمیر نقبہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ جو ذمہ دار بنائے گئے تھے بنو اسرائیل میں، ان لوگوں سے اللہ پاک نے یہ کہا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں پر معیت یہ معنوی اعتبار سے یعنی معونت اور نصرت کے معنی میں، اس لیے مصنف نے کہا بالعون والنصرہ، یعنی مدد کرنے، نصرت کرنے کے اعتبار سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنو اسرائیل جب فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد مصر کی طرف لوٹے تو اللہ پاک نے شام کے علاقے میں ایک مقام تھا ریحہ، وہاں سفر کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہاں کنعان کے جابر قسم کے لوگ آباد تھے۔ چنانچہ وہاں جا کر اور ان ظالموں سے مقابلہ کرنے اور ان کو وہاں سے نکال باہر کرنے کا حکم ہوا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ جو وہاں آباد ہے وہاں سے ان کو نکالو اور میں تمہاری نصرت اور مدد کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے سے ایک ایک نقیب ذمہ دار آدمی کو لیا، اس کی قوم پر اسے وعدہ پورا کرنے کے سلسلے میں ضامن بنا دیا۔ لہٰذا وہ 12 افراد جو نقیب بنے وہ سب چلے اور کنعان کی زمین سے جب قریب ہوئے، حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو بھیجا کہ وہاں جاؤ، ان کے احوال کی تفتیش کرو، اور جو کچھ بھی دیکھو وہ کسی سے بتانا نہیں۔ وہ جو ظالم قسم کے لوگ کنعانی جو اریحہ کے مقام پر تھے، کنعان کے مقام پر، وہ بڑی قوت والے، شان و شوکت والے، بڑے دیو ہیکل ٹائپ کے آدمی تھے۔ اب ان کے احوال کو جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان کے احوال کو دیکھ کر یہ پست حوصلہ ہونے لگے، اور جو حضرت موسیٰ نے عہد دیا تھا کہ کسی کو ان کے حال کی خبر مت دینا، ان لوگوں نے خلاف ورزی کی، سوائے 2 آدمیوں کے۔ ایک آدمی کا نام کالب اور دوسرے کا نام یوشع تھا۔ ان دونوں نے تو راز کو راز رکھا، صرف حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو بتایا، اور بقیہ جو 10 افراد تھے انہوں نے جا کے اپنی قوم کو خبردار کر دیا کہ ان لوگوں سے لڑنا یہ خودکشی ہے، وہ لوگ بڑے جابر اور بڑے طاقتور قسم کے لوگ ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے عہد شکنی کر دی، بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو ساری بات بتا دی، سوائے 2 آدمیوں کے۔ انہوں نے صرف حضرت موسیٰ ہارون کو بتایا تھا، بقیہ کسی کو نہیں بتایا۔ تو یہ جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو ان لوگوں نے توڑا۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ جس کی طرف مفسرین نے کتابوں میں اشارہ کر دیا ہے، اور بھی کچھ اس میں ادھر ادھر کی باتیں۔ عوج بن عنق کے بارے میں کہ ایک ایسا ویسا آدمی تھا، بہت پہلوان، بڑا طاقتور، اور اس کے سلسلے میں کچھ من گھڑت باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں جو یہاں پر مناسب بالکل نہیں ہیں۔ اسرائیلی روایات ہیں جنہیں بولنا نہیں چاہیے۔ جو اصل واقعہ ہے وہ واقعہ بیان کر دیں، اور قصے کہانیوں کی طرح چکنی چپڑی باتیں طول دے کر کے بیان کریں، جس سے اصل جو حقائق ہیں وہی چھپ جائیں،
اور قصے کہانیوں کی باتیں غالب آ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے تفسیر میں۔ بہرحال جو عہد و پیمان واقعہ ہوا تھا بھی بتایا، نقیب بنا کر بھیجا گیا تھا، کہاں ان لوگوں نے کیا کیا، تفصیل بتا دی گئی۔ اللہ پاک کہتے ہیں وقال لهم اللہ، کہ اللہ پاک نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ۔ یہ چند عہد و پیمان تھے۔ کہتے ہیں یقیناً اگر تم نے نماز قائم کی، لئن میں لام، یہ لام قسم ہے، لہذا اس قسم کا جواب بھی آگے آئے گا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، یہ آگے والی جو آیت ہے لئن اقمتم الصلاۃ قسم کا جواب ہے، قسم ہے اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی۔ ان لوگوں کے یہاں بھی ان کے اعتبار سے ان کی شریعت میں اقامت صلاۃ تھی، اقداء زکوٰۃ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ کا حکم آیا، تو بنیاد تو وہی ہے جو بنو اسرائیل سے، البتہ اس میں کچھ ترمیم ہوئی، اضافہ ہوا، تفصیل آئی، وقت وغیرہ کی تعین ہوئی، ورنہ کچھ رکعت 2 رکعت بنو اسرائیل میں پڑھنا تھا، کچھ حد تک ایک مقدار زکوٰۃ دینا تھا۔ تو نفس صلاح، نفس زکوٰۃ کا حکم بنو اسرائیل میں بھی پایا جاتا تھا، البتہ جزوی فرق کے ساتھ اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آئی، مسلمانوں کو اس حکم کا مکلف کیا گیا، کہا کہ قسم ہے اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کیا، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لائے، میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کو بالکل آخر میں بیان کیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایمان تو پہلے ہو، اس لیے کہ یہی بنیاد ہے، اور نماز اور زکوٰۃ تو جزوی احکام ہے جو ایمان پر متفرع ہوتے ہیں، لیکن رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر بعد میں ہوا، نماز اور صلاۃ کو پہلے ذکر کیا، فروع کو پہلے، اصل کو بعد میں لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بعض لوگ وہ تھے جو نماز اور زکوٰۃ کا کام تو کرتے تھے، مگر بعض رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، لہذا اس عمل کے بعد آخر میں ایمان لا کر کے بتایا کہ عدم ایمان کے ساتھ کوئی بھی طاعت کا عمل نفع بخش نہیں ہوتا، بنیاد ہے یہ ہر عمل کے لیے۔ تو عمل چونکہ ان لوگوں میں تھا، مگر بعض رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ایمان نہیں تھا، اس لیے عمل کو ذکر کر دیا، جو بدن سے متعلق عمل ہے اقامت صلاۃ والا، اور مال سے متعلق عمل ہے ایتاء زکوٰۃ والا، دونوں کو بیان کر کے آگے اصل ایمان کے بارے میں بیان کرتے، وآمنتم برسولی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے، بتایا آخر میں ایمان کو ذکر کر کے کہ جب تک ایمان نہیں اس وقت تک کوئی عمل، چاہے وہ بدن سے متعلق ہو چاہے مال سے متعلق ہو، یہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے ان کی نصرت فرمائی۔ تعذیب کے معنی میں بھی بولتے ہیں، عذاب دینا، سزا دینا۔ تعظیم، توقیر اور نصرت کے معنی بولتے ہیں، یہاں تعظیم، توقیر، نصرت کے معنی مراد ہیں، اس لیے مصنف نے نصرتموہم فرمایا، اور تم نے ان کی نصرت فرمائی، مدد کی اور ان کی تعظیم کی رسولوں کی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو قرض حسن دیا۔ اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے اور اخلاص سے خرچ کیا جائے، نام و نمود، ریا وغیرہ مقصود نہ ہو۔ اس اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا، اس وجہ سے کہ قرض جو دیا جاتا ہے وہ واپس مل جاتا ہے۔ قرض جو مال دیا جاتا ہے وہ واپس مل جاتا ہے، جس کو دیا ہے اس پر حق ہے کہ وہ واپس کر دے، اس کو چکا دے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا، مطلب یہ جو تم نے خرچ کیا یہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ تمہیں اس کا بدلہ واپس مل جائے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کا کام کرے 10 گنا اس پر بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔
یہ جو مال خرچ کرنے کے طور پر اللہ کو قرض دینا ہے، یہ زکوٰۃ کے مقابلے میں عام ہے۔ زکوٰۃ تو فرض واجب، اور یہاں جو خرچ کرنا ہے مطلب صدقے وغیرہ کے طور پر مال دینا یا فرض واجب کے طور پر، تو یہاں پر یہ انفاق والا جو قرض دینا ہے، یہ خرچ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اللہ کو قرض دینا، یہ واجب بھی ہے، مندوب مستحب بھی ہے۔ چنانچہ اوپر میں زکوٰۃ کا ذکر آیا تھا اور یہاں قرض دینے، دونوں کا مفہوم الگ الگ۔ زکوٰۃ تو فرض واجب قبیل سے، اور یہاں عام ہے، چاہے فرض ہو، واجب ہو، مندوب ہو، مستحب ہو، یہ سب کو شامل۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور یعنی اگر تم نے ایسا کیا، یہ قسم ہے، اس کا جواب لائے، ضرور میں تم سے تمہارے گناہوں برائیوں کو مٹاؤں گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات اچھائیاں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اور ضرور میں تمہیں داخل کروں گا جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ فمن کفر بعد ذلک، پر جس نے اس کے بعد کفر کیا، یعنی اس عہد و پیمان کے بعد، اس میثاق کے بعد، منکم تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، حق کے راستے سے خطا کر گیا۔ سوا اصل میں وسط کو کہتے، بیچو بیچ کے راستے، یعنی ایسا راستہ جو افراط تفریط سے اگر اعتدال والا ہو، اور وہ حق کا راستہ ہوتا ہے، اور افراط تفریط کا ادھر ادھر کا راستہ یہ گمراہی کا راستہ ہوتا ہے، تو وہ بیچ کے راستے سے بھٹک گیا، یعنی حق کے راستے سے الگ ہو گیا، خطا کر گیا۔ ان لوگوں سے اس طرح کا عہد و پیمان تھا، فنقضوا المیثاق، سو انہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ ایک تو رسولوں کو جھٹلایا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور جو فرائض احکام تھے ان میں کوتاہی کی، ان میں ہیر پھیر کر دیا۔ اللہ پاک نے ان کے اس نقض میثاق یعنی عہد توڑنے پر کس وبال سے دوچار کیا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔